السلام علیکم سامعین کرام۔ کال بندہ ناچیز نے ایک معلوماتی ویڈیو برائے اصلاح و احوال کاشتکاران کسان بھائیوں کے لیے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر اپلوڈ کی تھی۔ اس سلسلے میں آج دوسرا ویلاگ برائے اصلاح و احوال اور باہمی مشاورت و معلومات پیش خدمت ہے۔ بندہ ناچیز نے بعد از ریٹائرمنٹ 2 مرتبہ زراعت آفس دلے والا کا چکر لگایا، وہاں سے معلومات حاصل کی۔ بعد از معلومات ہمیں بتایا گیا، بلکہ ایک پتہ ارسال کیا گیا۔ اس پتے پر میں نے رابطہ کیا، بہاولپور فارم منیجر عبدالغفار سے معلومات لیں اور سیڈ کارپوریشن پنجاب و پاکستان کے متعلقہ امور پر ڈسکس ہوئی۔ کافی ٹائم کنورسیشن کے بعد عبدالغفار نے بکھر سے تعلق رکھنے والے جاوید اعوان صاحب کا نمبر دیا۔ پھر جاوید اعوان صاحب سے رابطہ کیا اور موجودہ بوائی جانے والی موسمی حوالے سے فصلات گوارا اور باجرہ کے متعلق بات چیت ہوئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ جو BR21 گوارا، جس کا فیس بک اور انٹرنیٹ پر کافی چرچا ہے کہ یہ 30 من فی ایکڑ پیداوار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ باجرہ جو بہت زیادہ پیداوار، جس کا سٹا 4-5 فٹ تک ہے، بڑی پیداوار دیتا ہے۔ اس سلسلے میں معلومات لیں، لیکن سیڈ کہیں سے بھی نہ ملا۔ بالآخر بندہ ناچیز نے علاقے میں مختلف افراد سے، کاشتکاران، زمینداران سے رابطہ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ذمہ والا پر عبدالواسع صاحب اعوان کی ایک بہت بڑی سیڈ کی دکان ہے۔ جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو مجھے BR21 2 ایکڑ برائے کاشتکاری بیج 24 کلو موصول ہوا۔ مزید سیڈ مجھے موصول نہ ہوا۔ پھر باجرہ کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ چند دن بعد باجرے کا نیا بیج یہاں میسر ہوگا۔ اس کے علاوہ بندہ ناچیز نے کلور کوٹ ذمہ والا کے ارد گرد کے مختلف گاؤں دیہات سے مختلف کاشتکاران، زمینداران، دادو والا، داد والا، ترگن والا، حسن والا وغیرہ
جہاں سے یہ سیڈ BR21 گزشتہ چند سالوں سے کاشت ہوتا رہا، ان سے ان کی پیداواری معلومات لی گئیں تو اکثر کاشتکاران زمینداران سے مجھے کوئی ریسپانس نہ مل سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ BR21 دیگر دیسی گوارے سے پیداوار بہت کم دیتا ہے، اور انہوں نے مختلف مثالوں سے بھی مجھے سمجھایا، مجھے بتایا۔ میں بھی متفق ہوا کہ بات تو ان کی اور ٹھیک ہے، تجربے اور تجزیے کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی کہ ان کی ایک پودا ہے، ایک ٹہنی ہے، اس پر پھلیاں لگتی ہیں، اگتی ہیں، پکتی ہیں، اور جو دیسی گوارا ہے اس میں کئی لڑیاں، پتے اور ٹہنیاں ہوتی ہیں اور سب پر پھلیاں لگتی ہیں، ان کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ تو بندہ ناچیز بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ بیج، چاہے علاقے میں مروجہ بیج جو کافی عرصہ قبل سے یہاں جن کی بوائی اور کاشتکاری ہو رہی ہے، اگر محکمہ زراعت اپنے تجزیاتی مرکز سے ہمیں معلومات دے اور زمین کا سیمپل لیا جائے اور ڈپارٹمنٹ ہمیں یہ آگاہ کرے کہ کون سا بیج کون سی زمین میں بہتر ہے، بہتر رہے گا، اور کون سا بیج کون سی زمین میں، کس قسم کی زمین میں زیادہ پیداوار دے گا، کیونکہ کوئی بیج کسی زمین میں زیادہ پیداوار دیتا ہے، پھر وہی بیج، وہی سیڈ دیگر زمین میں بہت ہی کم پیداوار دیتا ہے۔ یہ ماحولیات کی وجہ سے ہے یا زمین میں موجود جو ذرات ہیں یا زمین کی ساخت اور ماحول اور زمین کی پاور کی وجہ سے ہے، یا گراؤنڈ ریئلٹی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ کچھ علاقے ہمارے ضلع بکر کے ایسے ہیں جہاں زمین سخت ہے، کہیں زمین نرم ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، تو بہتر تو یہ ہے، اور بندہ ناچیز بھی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ پہلے زمین کا سیمپل لیا جائے، پھر تجزیاتی رپورٹ لے کر محکمہ زراعت کی مشاورت سے وہ فصل زمین میں کاشت کی جائے تو پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ بندہ ناچیز اپنے کسان زمینداران بھائیوں کو معلومات دیتا رہوں گا۔ تو بندہ ناچیز اس نتیجے پر پہنچا کہ بیج جو بھی ہو، نیا ہو، پرانا نہ ہو، ایکسپرٹ نہ ہو، ایکسپائری نہ ہو، اور دوسری چیز
کے بیج زمین کی ساخت اور تجزیے اور تجربے کی بنیاد پر محکمہ زراعت کی مشاورت سے زمین میں کاشت کیا جائے۔ امید ہے کہ اگر ان حوالوں سے کاشت کی گئی زمین پیداوار زیادہ دے گی۔ کل انشاءاللہ مزید معلومات لے کر پھر حاضر ہوں گا۔ زمیندار بھائیوں سے، کاشتکاران سے گزارش ہے کہ اس کاشتکاری، زمینداری اور روزگار کے سلسلے میں یہ پارٹی بازیوں کی بجائے یہ لوگوں کی گاڑیوں کے آگے ڈانس کرنے، نعرے لگانے اور ان فضول ریڈ لائنوں کو چھوڑ کر اپنے مستقبل کی، اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر کریں۔ یہ فلاں میری ریڈ لائن اور فلاں پرسن، شخصیت میری ریڈ لائن، کوئی کسی کی ریڈ لائن نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ریڈ لائن امام الانبیاء ہے، ذات مصطفیٰ ہے، دین اسلام ہے، توفیق خیر ہے، قرآن حکیم ہے اور اسلام ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق پانی بھی پئیں، استعمال کریں تو وہ پانی بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ یہ جو عام پانی ہم پیتے ہیں، سنت طریقہ بیٹھ کر پینے کا ہے۔ پھر ان کی وجوہات جب پڑھی، مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ جب آپ بیٹھ کر پانی پئیں گے تو یہ جسم کے دیگر اجزاء میں، نہ ایکسکریٹری سسٹم میں، نہ ریسپیریٹری سسٹم میں اور نہ دیگر سسٹموں میں داخل ہوگا۔ اگر کھڑے ہو کر آپ عام پانی پئیں گے تو دیگر جسم کے سسٹمز میں شامل ہو کر نقصان پہنچائے گا۔ پھر جب میں نے یہ پڑھا کہ یہ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینے کا امام الانبیاء کا ارشاد موجود ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو دیسی پانی ہے یہ جسم کے دیگر اجزاء میں، دیگر ایلیمنٹس میں شامل نہ ہو، اگر شامل ہو گیا تو نقصان دے گا، اور جو آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر ہم پئیں گے وہ اگر شامل ہو گیا تو اس میں شفا ہے۔ ہیں دونوں پانی، ایک میں وبا ہے اور دوسرے میں شفا ہے، تو لہذا یہ سیاست بازی اور دیگر افراد کے معاملات میں الجھنا اور فضولیات میں ایک دوسرے کے استحقاق کا، حقوق کا خیال نہ رکھنا، لوٹ مار اور فاسد لوگوں کے آگے وضو کا ٹوٹ جانا، بار بار جھکنا، ہم ووٹ بھی دیتے ہیں، ان کی تکریم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا اسمبلی میں آج تک صرف ایک MLA محمد افضل ڈانڈلہ صاحب کی چند مرتبہ میں نے
گفتگو، بحث، کنورسیشن قومی اسمبلی میں سنی، جس نے کسانوں کی نمائندگی کی، کسانوں کے استحقاق کی بات کی، حقوق کی بات کی۔ اس کے علاوہ میں نے تو کسی بکھر یا میاں والی کے سیاستدان کو کسان کی بات کرتے ہوئے، کسان کے حقوق کی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ کسانوں کے استحصال کے لیے انہیں ہر میدان میں سرخرو پایا۔ وما علینا الا